بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں افضل ترین اعمال، جو کہ رسالہ ہے محمد لیاس ستار قادری کی۔ دیکھیں یہ رسالہ جو ہے، اس میں سے میں آپ کو کچھ باتیں پڑھ کے بتانے والی ہوں، جس سے آپ کو جو ہے ہدایت بھی ملے گی اور جو ہے نیک اعمال کرنے کی ایک جذبہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنیں کہ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے اور جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کا قلم ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعہ اور جمعرات کی رات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو رات ہوتی ہے، یعنی کہ جب جمعرات کی رات ہوتی ہے اور جمعہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس رات کو کون مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ چیز جو ہے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو درود شریف پڑھنے والا اپنے آپ کو بھی بنائے اور دوسروں کو بھی ہدایت فرمائے کہ وہ درود پاک پڑھیں اور فضیلت حاصل کریں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں کہ نماز کی برکت سے گدھا کیسے زندہ ہو گیا، اس کی حکایت کیا ہے۔ تو سنیں، اللہ کریم کی نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری اور باطنی آداب سے سجی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو خوب فیضان نماز ملتا ہے اور ان کی دعاؤں میں بھی جو ہے بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، جو نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے کہ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک یمنی مسافر جو تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، وہ اپنے گدھے کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں جو تھا وہ اس کا گدھا مر گیا، تو اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض گزار ہو گیا کہ مولا، میں تیری رضا کی خاطر تیری راہ کا مجاہد بن کر سینہ سے جو ہے وہ آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور قبر والوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اے پروردگار، آج کے دن مجھے کسی کا محتاج نہ کر اور میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا کان ہلاتا ہوا، یعنی اپنا کان ہلاتا ہوا تھوڑا خوشی سے جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا۔ تو دیکھیں نا کیسی کرامات ہوئی۔ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نمازی پرہیزگاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور جو نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے نا۔ تو چلیں اب ہم دوسری بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ افضل ترین اعمال کون سا ہے۔ تو سن لیتے ہیں کہ نماز اپنے اوقات میں ادا کرنا، یعنی کہ وقت پر ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا افضل ترین اعمال ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں، جو ابھی ہمارا جو ہے معاملہ چل رہا ہے فلسطین کا، تو یہ جو فلسطین کے جو ہیں لوگ ہیں، فلسطینی جو جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، یہ جہاد تو کر رہے ہیں نا، ایک طرح سے جہاد ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو دیکھیں یہ کتنا افضل ترین اعمال یہ کر چکے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر چکے ہیں، کتنا افضل ترین اعمال انہوں نے کیا ہے اللہ، تو ان کو بھی اس کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا، بہت اچھا اعمال کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ پھر میں نے فرمایا اور کون سا اعمال جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی بھلائی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے ایک اور بار عرض فرمایا کہ اور کیا، اور کون سا اعمال؟ تو ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا سب سے بڑا اور افضل نیک ترین اعمال ہے۔ یہ جو 3 اعمال میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سب سے زیادہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ہم جو ہے بچہ انگاروں سے کھیلتا رہا، اس کی حکایت کیا ہے کہ بچہ انگاروں سے کیسے کھیلتا رہا، اس میں ہمیں کون سا سبق ملنے والا ہے، کیا بات بتانے والے ہیں، ابھی ہم سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جن کا لقب تھا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا اس وقت،
ایک نیک بندی جو تھی بہت نمازی پرہیزگار تھی. ایک مرتبہ تندور یعنی کہ جو ہم تندور کی روٹیاں وغیرہ کھاتے ہیں نا، تو اس نے کیا کرا، تندور کی روٹیاں لگائیں اور وضو کر کے نماز شروع کر دی. اب شیطان ایک عورت کے جو ہے صورت میں وہ اس کے سامنے، اس خاتون کے سامنے حاضر ہوا اور بولا کہ بیوی تیری روٹیاں تندور میں جل رہی ہیں. اللہ پاک کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر توجہ نہ دی اور نماز میں مشغول رہی. یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننھے منھے سے بچے کو اٹھا کر تندور کے انگاروں پر ڈال دیا، پھینک دیا اندر. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی اس بات پر شیطان کی، اور کیا کرا اس نے، اتنے میں جو ہے اس خاتون کا جو ہے شوہر داخل ہوا گھر میں. اس نے دیکھا کہ جو بچہ ہے وہ تندور میں کیا کر رہا ہے، انگاروں سے کھیل رہا ہے جنہیں اللہ پاک نے سرخ عقیق بنا دیا ہے. یہ شخص حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور تمام فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لاؤ. جب وہ خاتون حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بی بی، تو کون سا نیک عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ خاتون نے عرض کی کہ اے روح اللہ، جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو میں وضو کر لیتی ہوں، اور جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہوں، اور اگر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ تو اس کی تکلیف دور کر دیتی ہوں، اور اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر صبر کر لیتی ہوں. تو دیکھیں نا کتنے نیک اعمال کرتی ہے وہ بندی جو ہے، کتنے افضل اعمال کرتی ہے، افضل ترین اعمال کرتی ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے اس کا جو ہے بچہ وہ بچ گیا انگاروں سے جلنے سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی کچھ اعمال ہیں نمازی پرہیزگار ہونے کے، اور چھوٹے موٹے اعمال ہوتے ہیں چھوٹے موٹے سے. تو دیکھیں نا یہ بھی ہمارے جو ہے وہ چھوٹے موٹے اعمال ہوتے ہیں جو کہ افضل ترین اعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی چیز پر صبر کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا افضل ترین اعمال میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہمیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، کتنا ثواب مل رہا ہے اس بات پر. کسی کی تکلیف دور کر دینا بھی یہ بہت بڑا نیک اعمال ہے جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ، اور جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے موجود. ٹھیک ہے نا، تو یہ چھوٹے موٹے سے جو اعمال ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کر گزرتے ہیں اور ہمیں جو ہے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا ثواب ہمیں حاصل ہو رہا ہے. کہ جو ہے جگہ کس پر ہوتی ہے، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ ظاہر اس کو قبر میں ہی دفنائیں گے نا، تو پھر وہ جو زمین ہے وہ کیوں روتی ہے اور کس وجہ سے روتی ہے، وہ بندہ کیسا تھا جس کی وجہ سے وہ زمین رونے لگ گئی. تو آئیے سنتے ہیں کہ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا ہے نا، ذکر کرتا ہے اللہ کا، وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی. حضرت عطا خسا ٹھیک ہے نا، میں دوبارہ شروع کر رہی ہوں. میرے اندر سے دماغ چلا بتاؤ میں نے کیا کرا. چپ ہو جا بھائی. احمد کیا ہو گیا یار، میں گرمی میں کھڑی ہوں یہاں پہ. حضرت عطا خدا ثانی جو ہے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بندہ زمین کے جس حصے پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے. پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ زمین 40 دن روتی ہے، لیکن کیسے، کس پر روتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین 40 دن تک مسلمان پر روتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آسمان اور زمین کیوں روتے ہیں، ہم یہ بھی سن لیتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشے یعنی الگ الگ کونے جو ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ، ایمان والا بندہ فوت ہو گیا، پس آسمان اور زمین اس پر روتے ہیں. اللہ پاک اور ان دنوں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے ہو؟ تو وہ آسمان و زمین عرض کرتے ہیں کہ اے رب العزت، وہ بندہ جب ہمارے گوشے سے جس بھی کونے سے گزرتا تھا تو تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا،
اسی وجہ سے جو ہے زمین اور آسمان جو ہے اس مسلمان بندے کے فوت ہو جانے پر جو ہے وہ روتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے اب جو بندہ نیک ہوگا اسی پر تو افسوس کیا جائے گا نا کہ وہ بندہ گزر. اب ظاہر ہے جب نیک بندہ فوت ہوگا تو اسی پر تو افسوس منایا جائے گا نا کہ خدا کا نیک بندہ جو ہے وہ جو ہے زمین سے. خیر نماز کی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی جگہ کیسے روتی ہے. تو سن لیتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے نا تو زمین اس کی نماز کی جگہ اور آسمان اس کا عمل چڑھنے کا اسپریڈ کرو اس کا عمل چڑھنے کا. احمد یار میں اس ویڈیو میں بول رہی ہوں. آسمان اس کے عمل چڑھنے کا دروازہ اس پر روتے ہیں. یعنی کہ اب اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ جو ہے انتقال فرما جاتا ہے جہاں وہ عبادت کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, جو بھی عبادت کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس پر روتی ہیں. آپ نے یہ آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی کہ فما بقت علیہم السماء والارض, یعنی کہ ترجمہ کنز ایمان ہے اس میں کہ تو ان پر آسمان اور زمین نہ رو. یعنی کہ صرف اسی بندے پر جو ہے آسمان و زمین روتے ہیں جو کہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. یہ نیک بندے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز پرہیزگار ہوتا ہے, جھوٹ غیبت چغلی ان سب سے پاک ہوتا ہے اور زیادہ تر عبادت ذکر میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے. تو آخر میں ایک بہت ہی اچھا سا جو ہے واقعہ سن لیتے ہیں کہ بہت ہی اچھا سا واقعہ ہے کہ نمازی عورت اور مچھلی, اس کی حکایت کیا ہے. تو مچھلی کی کیا حکایت ہے. تو بنی اسرائیل میں ایک جو ہے نیک عورت تھی. بدقسمتی سے جو ہے اس کا شوہر جو تھا وہ غیر مسلم تھا. تو وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا اور مار پیٹ کے باوجود بھی وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی تھی. شوہر نے تنگ آ کر ایک سازش کے تحت کچھ مال جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیا اور دے کر کہا کہ اسے محفوظ جگہ پر رکھ دو, جب میں مانگوں گا تب دے دینا. تو اس نے رکھ دیا وہ سامان محفوظ کر کے. موقع دیکھ کر شوہر نے چپکے سے وہ مال اٹھا لیا اور دریا میں جا کر پھینک دیا. اللہ کریم کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کریم کی قدرت سے وہ مال جو ہے ایک مچھلی نے نگل لیا. اب وہ مچھلی کیا ہے کہ وہ مچھلی ایک ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے والوں کے ہاتھ لگ گئی اور بازار میں آ گئی بکنے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے, اس بیوی کا جو شوہر ہے نا وہ جاتا ہے بازار اور جو ہے مچھلی خرید کر لاتا ہے اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہی مچھلی اس کے ہاتھ لگتی ہے جس نے جو ہے وہ مال نگل لیا ہوتا ہے. اب وہ مچھلی گھر لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دے دیتا ہے. اس نیک عورت جو خاتون تھی اس خاتون نے پکانے کے لیے جب اس مچھلی کا پیٹ کاٹا نا تو وہ مال اس پیٹ سے برآمد ہوا. وہ سارا معاملہ سمجھ گئی. اس عورت نے وہ مال اسی جگہ پر محفوظ کر کے رکھ دیا. اب جب شوہر نے منصوبے کے مطابق جس نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اسے جو ہے مال دے گا اور جب اس کے پاس سے مال برآمد نہیں ہوگا اس عورت کے پاس سے تو پھر وہ اسے سزا دے گا. تو اب کیا ہوتا ہے, وہ اپنے منصوبے کے مطابق جو ہے وہ بیوی سے مال مانگتا ہے تاکہ مال نہ ملنے کی صورت میں اس پر تہمت لگائے اور اس کو سزا دلوا سکے. مگر اللہ کریم کی رحمت سے بیوی نے مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دیا. اس پر وہ بہت حیران ہوا مگر اس نے سوچا اس میں ضرور عورت کی کوئی چالاکی ہے. اس نے اس واقعے سے عبرت حاصل نہ کی بلکہ بیوی نے جب روٹی پکانے کے لیے تندور جلایا تو ظالم نے اس جلتے تندور میں اس عورت کو دھکیل دیا اور وہ یہ سمجھا کہ اب وہ جائے گی تندور میں اور جل کر فوت ہو جائے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ تندور میں جو ہے گرتے ہی اس نیک نمازی عورت نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی. تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ جو نمازی خاتون تھی نماز کی برکت سے
زندہ بچ گئی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھے آج کے نیک افضل ترین اعمال جو کہ ہم سب کو کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہی اعمال ہوں، لیکن سب سے بڑا اور افضل نیک ترین اعمال جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد ہی سارے اعمال جو ہیں وہ آتے ہیں افضل ترین میں۔ خیر، سب سے زیادہ افضل ترین اعمال جو ہے وہ ہمارا نماز ہی ہے کہ نماز قائم رکھو، راہ نجات ہے اور دین کا ستون ہے، ہر چیز نماز ہی ہے۔ نماز جو ہے ایک بابرکت وظیفہ بھی ہے، نماز سے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہوتا ہے، تو نماز کو قائم رکھنا لازمی، اور اسی سے آخر چلیں پھر میں جو ہے اپنے اس لیکچر کو بھیا تمہارا تو پیغام میں ختم نہیں ہو رہے۔ میں اینڈ کر رہی ہوں نا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ، چپ آ جاؤ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی سی، بہت ہی پیاری سی کہانی کے ساتھ یا دین کی بات کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی۔